کتنی بڑی خوشی رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ اس خوشی کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ مدینے مکے سے نکلے تھے ہجرت کے موقع پر، جب نکل رہے تھے دل غمگین تھا۔ کیوں؟ وطن چھوٹ رہا ہے، جہاں بچپن گزرا، جہاں پیدا ہوئے، جہاں بچپن گزرا، پورے حالانکہ دشمن ہے وہاں، مگر شہر تو اپنا ہے، گھر تو اپنا ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ کا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، وہاں برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں۔ مکہ چھوڑنے دل نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد غار ثور میں پناہ لینے کے بعد جب جا رہے تھے، مدینے کے مکے کے آخری حصے پر پہنچے، ایسی جگہ کھڑے ہوئے جہاں سے کعبہ نظر آ رہا تھا۔ پلٹ کر آخری نگاہ کعبے پر ڈالی، سوچنے لگے پتہ نہیں دشمن کی بستی ہے، یہاں پھر کب آنا نصیب ہوگا۔ آخری نگاہ، الوداعی نگاہ ڈالی، واپس ہو رہے تھے، غم سے بوجھل تھے، نڈھال تھے۔ انسان اپنوں سے جدا ہوتے وقت جو کیفیت ہوتی ہے اس کا تصور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا میرا نبی غمگین ہے، مکہ چھوڑنے دل نہیں آ رہا ہے۔ اس موقع پر اللہ نے کہا کہ نبی جائیں، دین کے غلبے کے لیے جائیں، یہ مت سمجھیں کہ آپ دوبارہ نہیں آئیں گے، آپ آئیں گے، آپ کو ہم لے کر آئیں گے۔ آج آپ چھپ کر جا رہے ہیں نا، کل جب آئیں گے چھپ کر نہیں آئیں گے، فاتح بن کر آئیں گے، سر اٹھا کر آئیں گے، دن کے اجالے میں آئیں گے، لوگوں کے سامنے آئیں گے، حاکم بن کر آئیں گے، بڑے بن کر آئیں گے، غالب بن کر آئیں گے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے جائیے، بہت جلد آپ دوبارہ آئیں گے، قرآن نے وعدہ کیا۔ تسلی ہوئی، مکہ چھوڑ دیا، چلے گئے۔ جس دن گئے، جس دن مدینہ پہنچے، اس دن سے لے کر ہر آنے والے لمحے میں بس ایک ہی خواب، اللہ کب اپنے گھر پھر بلائے گا۔ اس کا نہیں مطلب نہیں تھا کہ مدینے میں خوشی نہیں تھی، وہاں گھر بھی ملا، ترقیاں بھی ملی، انصار جیسے ساتھی ملے، ساتھ دینے والے ملے، ترقیاں ہوئیں، دن بدن مسلمانوں کو کامیابی ہی مل رہی تھی۔ مگر ہر کامیابی کے باوجود، ہر خوشی کے باوجود، وہ جو خواب تھا مکہ پہنچنے کا وہ ایسے ہی تھا۔ 8 سال خواب سجایا۔ قرآن نے کہا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ ایک تو رات میں خواب دیکھا تھا، اس سے پہلے 8 سال سے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اب جب 8 سال کے بعد ایک آدمی اپنے لشکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری کو مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے، خوشی کیسی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے 8 سال جس شہر کو جانے کا انتظار کیا، 8 سال پہلے جس شہر سے چھپ کر نکلے تھے، 8 سال پہلے رات کے اندھیرے میں اپنے آپ کو بچا کر جیسے نکلے تھے، 8 سال کے بعد جب داخل ہو رہے تھے، فاتح تھے، غالب تھے، آپ کے ساتھ صحابہ تھے، آپ کی حیثیت بدلی ہوئی تھی،
جو سامنے ظالم تھے گڑگے ٹیکے ہوئے تھے، سب کے سب چھپ رہے تھے، سب مغلوب ہو چکے تھے، سب ہار چکے تھے، اس حال میں، اس خوشی میں، ویسی بڑی خوشی میں سواری پر سوار ہو کر جب مکے میں داخل ہو رہے تھے، سیرت یہ کہتی دنیا کا یہ سب سے بڑا فاتح انسان مکے میں داخل ہو رہا تھا تو اس کا حال یہ تھا کہ اس کا سر اللہ کے دربار میں جھکا ہوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی داڑھی آپ کی سواری سے لگ رہی تھی، اتنا جھکے ہوئے تھے۔ اسامہ ابن زید کم عمر صحابی، سعد ابن عبادہ، حضرت اور دیگر صحابہ تھے، حضرت اسامہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ خوشی کے اس موقع پر جب مکے میں داخل ہوئے، اس خوشی کو سنبھال نہ سکے، سواری پر ہی بیٹھ کر اچھلنے لگے۔ اللہ کے رسول نے سجدے سے سر اٹھایا اور کھور اور دیکھ کر حضرت اسامہ سے کہا علیک یا ولدی، بیٹا یہ کیا ہے؟ یہ اچھل کود، یہ ناچنا، یہ سب جاہلیت کے رسوم و رواج میں ہے۔ خوشی کے موقع پر آپ ناچنا نہیں ہے، خوشی کے موقع پر سجدہ شکر ادا کرنا ہے۔ ہم اور آپ کو کیا ملے گی کامیابی؟ ہم تو کسی اور کی کامیابی پر رات رات بھر جشن میں گزار دیتے ہیں۔ خوشی آتی ہے، خوشی کے موقع پر شکر ادا کریں، زبان سے سجدہ شکر بجا لائیں اور زبان سے الحمدللہ کہیں۔ بڑی بڑی خوشیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیں، آپ نے کیا کیا؟ زبان سے الحمدللہ کہا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری والدہ اسلام سے بہت متنفر تھی، بسا اوقات حضور کی شان میں گستاخیاں کرتی تھی۔ میری دلی خواہش تھی کہ وہ مسلمان ہو جائے، میرے بار بار دعوت دینے کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہو رہی تھی۔ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے کوشش تو بہت کی ہے، آپ دعا فرما دیجیے میری والدہ مسلمان ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے دعا فرما دی۔ اب یقین ہو گیا کہ یہ مسلمان ہوں گی۔ گھر تشریف لے گئے، جب گھر تشریف لے گئے دروازہ بند تھا، دستک دی تو اندر سے آواز آئی رکو میں غسل کر رہی ہوں۔ جب غسل سے فارغ ہوئی، دروازہ کھولا، بیٹے کو دیکھتے ہی سب سے پہلے یہ کہا بیٹا جس کلمے کی تم تلقین کرنا چاہتے تھے آج وہ وقت آ گیا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں ایک بیٹا اپنی ماں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ساری زندگی کوشش کرتا رہا اور آج جب وہ موقع آ گیا کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ خوش ہوئے، سیدھے اپنی والدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، کہا یا رسول اللہ میری والدہ مسلمان ہو گئی ہیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کی محنت جانتے تھے، خوش ہوئے اور اس خوشی کے موقع پر سب سے پہلے آپ کی زبان سے جو لفظ جاری ہوا حدیث میں آتا ہے الحمدللہ۔ انسان چاہے کتنا خوش ہو جائے اس کا اظہار کرنا، اور ایسے اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچہ خدمت کرتا تھا، یہودی کا لڑکا تھا، وہ بیمار ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے،
آپ کی خدمت کرتا تھا، یہودی کا لڑکا تھا، آپ کے اخلاق سے متاثر وہ بھی تھا، اس کے والد بھی تھے۔ جب وہ بیمار تھا پہنچے تو دیکھا کہ اب بچہ اب نہیں بچے گا، مرض الموت میں تھا۔ حضور نے موقع جانا، اسے پھر اسلام کی تبلیغ کی۔ اس حالت میں جب بچے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ ایک طرف محسن انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف ان کے والد، کس کی سنیں؟ والد کی جو اسلام سے دور ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ادھر ادھر دیکھنے لگا تو بچے کے والد نے کہا، بیٹا ابو القاسم، ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ جیسے ہی مانا، کہا لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے ہی کلمہ پڑھا، حضور کی کوشش تھی، بچہ ان قریب دنیا سے رخصت ہونے والا تھا، کلمہ پڑھا، ادھر کلمہ پڑھا، ادھر اس کا انتقال ہوا، اور آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تو نے اسے جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ خوشی ہوئی کہ کلمہ جاتے جاتے اس نے کلمہ پڑھ لیا اور دائرہ اسلام میں آ گیا۔ ہماری زندگی میں بھی خوشیاں آتی ہیں، خوشی کے موقع پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ سے کیسے باہر ہو جاتے ہیں؟ شراب و کباب کی محفلیں کیسے سجاتے ہیں؟ دوست و احباب کے ساتھ رہ کر رنگلیاں مناتے ہیں، اپنے اخلاقی حدود کو پار کرتے ہیں، شیطانی ننگا ناچ ناچتے ہیں، وقت کا ضیاع کرتے ہیں، شیطان کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ خوشیاں آئیں گی، ان خوشیوں کو جائز طریقے سے منائیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں،